اب آئیے دوسرے ایشو پہ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایشو۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھ رہے ہیں نا ایشو کیا، کہ بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں جس کے جسم میں کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جس کے باعث خاتون کے جسم میں حمل نہیں ٹھہرتا، اور ہوتا یہی کہ یا تو حمل ہوتا ہی نہیں، ہو جائے تو وہ اندر ہی پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے نا۔ تو جدید سائنس کے اس مسئلے کا حل ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی صورت میں نکلا ہے، کہ جس میں مرد کے نطفہ جو اس کا سپرم ہے اور عورت کا بیضہ جس کو آپ اووم کہتے ہیں، تو اس کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ملایا جاتا ہے اور انہیں ماں کے پیٹ جیسی مصنوعی حالات میں رکھا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں مل کر زائکوٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تب جا کے عورت کے پیٹ میں رکھ کر پرورش دی جاتی ہے۔ تو یہ اصل پروسیجر ہی ہے۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ درست ہے کہ غلط ہے؟ تو قدیم روایتی علماء تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے نہیں جناب، یہ تو خدائی کاموں میں مداخلت ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن جو موجودہ روایتی علماء اور اعتدال پسند فقہاء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ایسی بیماری کا علاج کرنا خدائی کام میں مداخلت نہیں ہے۔ ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی بانجھ پن کے علاج ہی کی ایک صورت ہے۔ تو وہ اس میں یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی آپ یہ سوچ لیں، اور جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی تو میڈیسن لیتے ہیں نا، انجیکشن بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ کیا کوئی خدائی کاموں میں آپ مداخلت کر رہے ہیں؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو سیم یہ بھی وہی چیز ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرنا ہے تو تب آپ کو سوچنا پڑے گا، ورنہ ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو۔ اچھا، اس میں یہ سارے اسکالرز اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں ان ایتھیکل کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، کوئی برائی نہ ہو اس میں۔ فار ایگزامپل اس طرح کی غلط حرکتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی نہیں بھی ہوتی، کہ اگر سپرم اور اووم میاں بیوی کے ہیں اور پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب میں ملانا ہے اور پھر بیوی کے رحم میں جا رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں، ان ایتھیکل کوئی حرکت نہیں ہے۔ لیکن اگر سپرم خاوند کی بجائے کسی اور مرد کا اور اسے بیوی کے رحم میں ڈالیں تو یہ ناجائز ہے، کہ یہ بدکاری ہے، اس سے مشابہ ہے۔ اس میں غیر مرد کا نطفہ اس کے رحم میں داخل ہوگا، اسی طرح خاوند کا نطفہ کسی ایسی خاتون کے رحم میں ڈالنا بھی ناجائز ہوگا جو اس کی بیگم نہیں ہے۔ تو پھر تو غلط کام ہے، یعنی پھر تو یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا نا، کہ سیکس میں بھی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ صرف انجوائے نہیں کرتے، بلکہ آپ کے یعنی وہ مرد کا جو حرکت یہ کرتا تو اس کا سپرم پھر اس خاتون کے پیٹ میں بھی چلا جاتا ہے، اور پھر کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ زائکوٹ ہو کے اور بچہ بھی بن جاتا ہے وہاں۔ تو یہ وہی چیز ہی ہے نا، تو اس لیے اس سے بچے۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ اگر کسی مرد کی دو بیویاں اور ایک بیوی کا اووم ہو، خاوند کے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب ملا کر پھر اب وہ مسئلہ ہے کہ وہ جو پہلی بیگم ہے تو اس کے پیٹ میں پھر بھی کوئی پرابلم ہے، تو دوسری بیوی کے رحم میں رکھنا یہ کیا درست ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، اس میں اختلاف ہے اسکالرز میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں ہی اس کی بیویاں ہیں نا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو غلط ہے، اس سے بہت سے اخلاقی مفاسد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی عین ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں پیشہ ور بچے جننے والی خواتین کا ایک طبقہ وجود میں آ جائے جو پیسے لے کر مرد کی بیگم بنے، اور پھر اس کے بعد یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچہ کرا کے بچہ دے کے اس کے بعد طلاق لے کے چلی جائے۔ تو یہ ایک برائیاں ہو سکتی ہیں کہ ہو جائے بعد میں، ابھی نہیں ہو رہی لیکن بعد میں ہو جائے، تو اس لیے یہ نہ کرو۔ تو جو اختلاف کرتے ہیں مجھے، تو اب سوچ لیں اس میں۔ اس بات پر علماء کا اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ میاں بیوی کے نطفے سے بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب پیدا ہونے والے بچے کو اس کا حقیقی بچہ ہی کہا جائے گا، اور اس پر وراثت کا وہی حصہ ہوگا کہ جو قرآن مجید اور سنت میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اسی میاں اور بیوی کے اپنے ہی سپرم اور اووم ہے، اور وہ ایک مشین میں ہو گیا اور پھر وہ پیدا ہو گیا بچہ، تو وہ اس کا سچ مچ اسی انہی کا ہی ہوگا اور ان کو وراثت کا حصہ ملے گا۔